ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سر و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، جب ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کریم کی عنایات سے، اس کی مہربانی سے اللہ کے گھر میں حاضری دیں یا اپنے گھر میں کبھی مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنی پڑے، تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر انتہائی مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، میں تو تیری ہی تعریف کرتا رہتا ہوں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرا نام میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ، اے اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے، وَتَعَالَ، تعالی یا تعالی یہ باب تفاعل ہے اور تعالی یہ اس کی ماضی ہے اور اس کا معنی یہ ہے بلند ہونا۔ تو وَتَعَالَ جَدُّكَ، اے پروردگار عالم تیری عظمت بہت بلند ہے۔ جد کا معنی عظمت ہوا کرتا ہے، تو ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عاجزی سے یہ عرض کرتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ، تیری عظمت بہت بلند ہے۔ اور یہاں یہ بات پیشی نظر رہے کہ عبادت کا معنی ہی غایت التذلل ہے، حد درجے کی عاجزی کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر انسان کے احساسات اور مدرکات کے اوپر عاجزی طاری نہ ہو تو پھر عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے احساسات اور مدرکات کے اوپر اللہ کی کبریائی کا غلبہ ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کا غلبہ ہونا چاہیے اور اپنی کم مائگی کا، اپنی کمتری کا احساس ہونا چاہیے۔ وَتَعَالَ جَدُّكَ، اے اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے، اے اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے۔ حضرات محترم، یہ جملہ فقط ہم نماز میں نہیں کہتے، اس کی تشریح و تفسیر اللہ کریم نے کائنات میں جا بجا بکھیر رکھی ہے، جگہ جگہ پہ اس کی تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ کائنات آفاق میں دیکھیں یا انفس میں دیکھیں، آپ کو اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ آپ کسی بھی درخت کو دیکھتے ہیں تو اس کی جڑ نیچے جاتی ہے، اس کا تنا اوپر جا رہا ہے۔ کون ہستی ہے، کون ہے وہ ذات جو جڑ کو نیچے لے کے جا رہی ہے؟ اور آپ
بے شک سروے کر لیں، آپ جتنے مرضی ہے درخت کو اکھڑوا لیں زمین سے اور دیکھ لیں کہ جڑ اور تنے کے درمیان کیا کوئی ایسا حجاب موجود ہے، کوئی پلاسٹک کا، کوئی اسٹیل کا، کوئی پیتل کا، کوئی ایسا حجاب ہو کہ یہاں سے یہاں تک اس لکڑی نے نیچے جانا ہے اور یہاں سے لے کر اس نے اوپر جانا ہے. ایسا کوئی حجاب نہیں، ایسا کوئی پردہ نہیں، لیکن ایک لکڑی کا حصہ نیچے جا رہا ہے اور دوسرا لکڑی کا حصہ اوپر جا رہا ہے. تو کون ہے وہ جو لکڑی کو نیچے لے کے جا رہا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جو لکڑی کے اوپر والے حصے کو تنے کے اوپر لے کے جا رہی ہے؟ تو پھر جب بندہ مومن کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی زبان سے یہ صدا نکلتی ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری عظمت بہت بلند ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے. اور پھر حضرات آپ کسی بھی درخت کو دیکھتے ہیں، آپ پھولدار درخت کو دیکھیں تو اس کے جب مٹی کو دیکھیں تو اس کے اندر رنگ نہیں ہے، پانی جو ڈالتے ہیں تو اس کے اندر رنگ نہیں ہے، آپ کھاد ڈالتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک آدھ رنگ ہوگا، لیکن جب اس سے کوئی بھی پودا نکلتا ہے اور جب وہ پروان چڑھتا ہے اور اپنے شباب کمال پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر کتنے رنگ نظر آتے ہیں. اس کی چھال کا رنگ جدا ہے، اس کے اندر لکڑی کا رنگ جدا ہے، پھر اس کے اوپر جو پتا لگتا ہے اس کا رنگ منفرد ہے، اور پھر اس پتے کے اندر جو اللہ کریم نے حاشیے لگائے ہوئے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر جو پھول نکلتا ہے اس پھول کی پتی کا رنگ اور ہے، پنکھڑی کا رنگ جدا ہے، اور پھر جو اس کے اوپر بور لگ رہا ہے اس کا رنگ جدا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی چیز کی تو تشریح کر رہی ہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری عظمت بہت بلند ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے. حضرات محترم، ان ساری چیزوں سے لذت کشید کرنے کے لیے صرف ضروری یہ بات ہے کہ انسان کا ذوق سلیم ہو، انسان کو اللہ کریم نے جستجو عطا فرما رکھی ہو، اللہ کریم نے چشم مشتاق عطا فرما رکھی ہو. جب اللہ کریم اس دولت سے نواز دے تو پھر جب نظر بدلتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد آپ باہر نکل جاتے، کسی پگڈنڈی کے اوپر بیٹھ جاتے، وہاں پرندے درختوں کے اوپر چہچہا رہے ہوتے اور فصلیں اپنا نظارہ پیش کر رہی ہوتی، تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے اور فرماتے واہ قدرت کے نظارے اس کے گیت گا رہے. ایسے بندے کو کسی میوزک کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کو کسی ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر لگا کے پھر وہ اپنے دل کو من کو تسکین پہنچائے. اس کو تو ہر چیز تسکین بخشتی ہے، اس لیے کہ اس کو ہر چیز میں سے اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. وہ تو یوں کہتا ہے نغموں کا برم ٹوٹا، نغموں کا برم ٹوٹا، میں خان کا در چھوٹا، نغموں کا برم ٹوٹا، میں خان کا در چھوٹا، جب ساز چھڑا کوئی، جب ساز چھڑا کوئی، آواز تیری آئی، جب ساز چھڑا کوئی. تو چشم مشتاق رکھنے والا بندہ وہ تو ہر چیز میں سے لذت کشید کر لیتا ہے اور اپنے رب کی معرفت کا جام اس کو نصیب ہو جاتا ہے.